بالکل مسجد میں صفوں کے درمیان لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین اور اس کو ایذا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آگے کی صفوں کے اندر اگر جگہ موجود ہو اور صفوں میں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے خود سستی سے وہ پیچھے بیٹھ گئے ہوں اور آگے صف میں جگہ موجود ہوں، تو یہ پھر اس بندے کا قصور نہیں ہے، وہ آگے جا کر صف کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ احادیث میں یہ باتیں متعدد جگہ پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے مروی ہے کہ یہ لوگوں کی صفوں کے اندر گردن کو پھلانگنا یہ بڑا شدید گناہ ہے۔ میں چند احادیث یہاں ذکر کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ ایک تو سب سے پہلے جامع ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے اس روایت کو لیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے دوزخ کی طرف پل بنا لیا۔ یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر اس کے الفاظ اس طرح ہی ہے، کیونکہ یہاں پر تو معروف ذکر کیا گیا ہے صیغہ، اور ابن ماجہ کے اندر مجہول ذکر کیا گیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا، وہ جہنم کا، اس کے لیے جہنم کا پل جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، کیونکہ کچھ آداب اور اخلاق ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر صفوں میں لانا اور ہمیں بیٹھنے کا حکم دینا اور صفوں کی درستگی کا حکم دینا، اس میں میرے بھائیوں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ باہم ایک دوسرے میں محبت اور مساوت پیدا ہو جائے، اور ایک دوسرے میں قلبی رابطہ اور اخوت پیدا ہو جائے، اور صفوں میں کھڑے ہونے سے بندے سے کبر بھی دور ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی قدر و منزلت دل کے اندر آتی ہے۔ ایسا کوئی بھی کام جو اس محبت اور مساوت کو بغض اور عداوت کے اندر تبدیل کر دے اور مقصد شرع کو وہ باطل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ شریعت مطہرہ کو گوارا نہیں اور یہ گناہ ہے۔ تو صفوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور پچھلا آنے والا شخص جو تاخیر سے آئے اور وہ لوگوں کی گردنوں کو، اپنی ٹانگوں کو پھیلا پھیلا کر ان کے اوپر سے گزرے، تو یقیناً یہ بیٹھے ہوئے شخص کی توہین ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جو مقصد شرع تھا کہ باہم ایک دوسرے کے اندر، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ایک پیدا ہو، مساوت پیدا ہو، اخوت کا جذبہ پیدا ہو، تکبر ایک دوسرے کے دل سے نکلے، تو یہاں پر تو اذیت سے عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کو شدید مذمت اس کی گئی ہے، جیسا میں نے ابھی حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف پایا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں مزید ذکر کرتا ہوں۔ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک عمل مبارک جو صحابہ کرام حضور کو جب آتا ہوا دیکھتے تھے تو کیا کرتے۔ ان جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص جہاں جگہ ملتی تھی وہ وہاں پر بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا تھا۔ آخر میں ایک بڑی مبارک حدیث ذکر کرنے کی مزید سعادت پاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور تمام حضرات اس کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ یہ ہے حضرت عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے۔ قالا، یہ دونوں بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعۃ فلم يتخط اعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة
अल्लती क़ब्लहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दो अजीम सहाबा रिवायत करते हैं कि हुजूर सय्यद आलम ने फरमाया कि जो जुमे के दिन गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद वो बेहतरीन कपड़ा पहने और अगर इसके पास खुशबू हो लगाए, फिर जुमे में आए और लोगों की गर्दनें ना फलांगे, फिर जो इसके मुकद्दर में लिखा गया है नमाज वो पढ़ ले, फिर जब इमाम निकले यानी खुतबे की तरफ तो ये खामोश रहे हत्ता कि नमाज से वो फारिग हो जाए। तो इस जुमे यानी इस नेकी से क्या होगा, इस जुमे और अगले जुमे के दरमियान जितने उससे सगीरा सरजद हुए हैं ये आदाब बजा लाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम को मुआफ़ फरमा देगा। लिहाजा मस्जिदों के अंदर ये एहतमाम करना इंतहाई लाजिम है, जिसका हम ख्याल उमूमन जुमे के खुतबे या जुमे के वक्त नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस गैर अखलाकी हरकत के सफ़ों में बैठे हुए लोगों की गर्दनें फलांगने से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। और जो सफ़ों में आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि दीवारों पर टेक लगाने की बजाय जहाँ सफ़ों में जगह मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, पहले वो आगे की सफ़ों को पूरा करें, क्योंकि जैसी सफ़ें आगे होती हैं मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है उतना उसकी नेकियों का और उसकी नमाज का अजर बढ़ता चला जाता है।